اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم پس اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم پس تم قتل کرو ایک دوسرے کو، اپنی جانوں کو ایک دوسرے کو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم پس توبہ کرو، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لاکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ نار اللہ ہم نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، جہرتاً کھلم کھلا اللہ کو، فأخذتکم الصاعقۃ پس آ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مردہ ہو جانے کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزاری کرو، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمام تم پر بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم المن تم پر من والسلوی من و سلوی، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ہٰذِهِ الْقَرْیَۃَ اس بستی میں، فَکُلُوا پس کھاؤ، مِنْہَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا یہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہوتے جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ کہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی اجر دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا قولا ان ظالم لوگوں نے اس بات کو، غیر الذی قیل لہم ہماری اس بات کو، ہمارے قول کو انہوں نے بدل ڈالا کسی اور بات کے بدلے میں، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، رجزا من السماء آسمان سے، ان کے اوپر آسمان سے ہم نے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 کی تفسیر ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہوں سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی و خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں، وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی، اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے شرک کرنے والے سے، جب مسلمان مرتد ہو جاتا ہے شرک کرنے سے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔
دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے، جو کہ اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اپنے بڑے احسانات کیے۔ بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے بڑے ہی جرم تھے۔ اللہ مجسمہ سازی جو حرام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی انہوں نے کی، بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو گئے۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور ان کو فوراً ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے۔ لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا ہی فضل۔ آیت نمبر 55 اور 56 کی تفسیر ہے کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی، کفار نے اپنی جانیں بھی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اس واقعہ سے شان انبیاء علیہ السلام بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے، اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما لیتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہونے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس بھی ہے۔ اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں اپنا ایک وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا، تو راستے میں بڑی ہی مشکلات آئیں، بڑی ہی شکایتیں کرنے لگے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ غلہ تھا، تو دھوپ اور گرمی کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل ان کو سائبان کے طور پر پیش کیا، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا، آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا، ان کے ساتھ چلتا۔ جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو ان کے لیے چاند کی طرح وہ روشن ہو جاتا، ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر سے مراد بیت المقدس مراد ہے، جو بیت المقدس کے قریب ایک اریحہ جگہ ہے جس میں عمالقہ آباد تھے، وہ اسے خالی کر کے گئے تھے۔ وہاں پہ غلہ اور میوہ بکثرت تھا۔ اسی بستی میں دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا۔ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اس میں داخل ہونا، ان کی طرف سے سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، زبان سے حتتن کہتے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کر دیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ ان بنی اسرائیلیوں پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا۔ طاعون کے متعلق احادیث ملاحظہ ہوں۔
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہٰذا جب کسی جگہ طاعون ہو تم وہاں موجود ہوں تو طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، جب کسی جگہ طاعون ہو تم وہاں نہ جاؤ۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کا عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اس شہر میں واقع ہو وہاں پہ نہ جاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھ دی اسی، تو اس طرح کا اس کا اللہ تعالیٰ نے نصیب ہی لکھ دیا ہے، اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔